آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے خیر خواہی اور اس کے طریقے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، سن کر سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر خواہی، خیر چاہنا، کسی کا بھلا کرنا، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا، اور اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے نصیحت، نصحت، ناصح۔ جب شہد کو اس کے گچھے سے جدا کیا جاتا اور شہد کو موم سے الگ کیا جاتا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے نصح العسل۔ عربی میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، یہ جملہ بولا جاتا ہے نصح العسل، یعنی کہ شہد کو ستھرا کر لیا، خالص کر لیا، یعنی اب اس کے اندر کوئی آمیزش نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں ہے، بلکہ بالکل اب یہ خالص ہو گیا ہے، اب یہ استعمال کے قابل ہو گیا ہے۔ یعنی اس کے اندر وہ جو مختلف چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے وہ اب نہیں رہی، اب یہ اس چیز سے جدا کر دیا گیا ہے اور یہ بالکل خالص ہو گیا ہے۔ تو نصیحت کسی بھی شے کو تمام علائشوں سے پاک کرنا، کسی بھی شے کو تمام علائشوں سے پاک کرنا، اسے خالص کرنا اور نصیحت کرنا کہتے ہیں۔ جب ہم کسی کو کوئی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا بھلا چاہ رہے ہیں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، نہ ہی ہم اپنے علم کا دباؤ اس پر ڈال رہے ہیں نصیحت کرتے وقت، اور نہ ہی ہم اس پر اپنی بڑھوتری چاہ رہے ہیں، نہ ہی ہم اس پر اپنا فخر اور غرور اس پر شو کروا رہے ہیں، بلکہ خالصتاً ہم اس کا بھلا چاہ رہے ہیں، اس کا فائدہ چاہ رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں خیر خواہی، اسے کہتے ہیں نصیحت۔ اگر کوئی شخص نصیحت بھی کر رہا ہے اور پس پردہ اس کی نیت کچھ اور بھی ہے، اسے نصیحت نہیں کہا جائے گا، وہ پھر اپنا مطلب نکال رہا ہے، اس کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ نصیحت نہیں کر رہا۔ نصیحت جب ہوگی تو اس کے اندر کسی قسم کی آمیزش نہیں ہوگی، وہ ہر آلائش سے پاک ہوگی، ہر دھوکے والی نیت سے پاک ہوگی، ہر ملامت سے پاک ہوگی، اسے نصیحت کہا جائے گا۔ یعنی عیب کو دور کرنا، خامی کو دور کرنا، کسی کی کمزوری کو دور کرنا، مطلب ہم اس کو نصیحت کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی نصیحت کرے تو مطلب کہ میرے اندر اگر کوئی خامی ہے، کوئی عیب ہے، کوئی کمزوری ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں اس کو دور کروں، یہ نصیحت ہے۔ تو کسی شے کو ستھرا کر دینا، کسی شے کو خالص کر دینا، کسی شے کو صاف کر دینا، یہ نصیحت کہلاتا ہے۔ اور نصیحت یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کا مطلب ہے خیر خواہی۔ قرآن مجید میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا جہاں ذکر ملتا ہے، جیسا کہ سورہ اعراف کے اندر اس کو بیان کیا گیا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 62، 68 اور 79 میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم یہ ناپ تول میں جو کمی کرتے ہو، قوم مدین سے کہا اس سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات کیوں مانیں، ہم تو تمہیں قوم میں اچھا نہیں سمجھتے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَعْصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ دیکھو اس سے میرا مقصد کچھ اور نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ نصحت لکم، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں کہ تم عذاب سے بچ جاؤ گے، دنیاوی رب کی طرف سے ملنے والی ذلت سے بچ جاؤ گے، اور اخروی عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اس لحاظ سے نصحت لکم، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے کہا انی انا لکم ناصح امین، کہ میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں۔ تو مختلف انبیاء کرام علیہ السلام جو اپنی اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ لفظ استعمال کیا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ اب خیر خواہی جو ہے اس میں احادیث طیبات بھی موجود ہیں، اور قرآن مجید کی مختلف آیات کریمہ سے بھی ہمیں خیر خواہی کا درس ملتا ہے۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ رب العزت جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ،
نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور بے حیائی کے کاموں میں کسی کا ساتھ نہ دو، کسی کی مدد نہ کرو، تعاون نہ کرو۔ یعنی کہ اگر تم نے تعاون کرنا ہے تو نیکی کے کاموں میں کرو، تقوی کے کاموں میں کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں، برائی کے کام میں کسی کا ساتھ نہ دو۔ اب یہ جو اچھائی کے کام میں کسی کا تعاون کرنا ہے، کسی کے ساتھ ملنا ہے، کسی کی مدد کرنا ہے، یہی خیر خواہی ہے۔ اور برائی کے کام میں کسی کا ساتھ نہ دینا ہے اور اس سے دور ہٹنا ہے، یہ بھی خیر خواہی ہے کہ انسان کسی کی برائی میں، کسی کے غلط کام میں اس کا ہم سفر نہ بنے، اس کے ساتھ شریک نہ ہو۔ ورنہ حدیث مبارکہ کے مطابق جب کوئی بندہ نیکی کے کام میں کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نیکی کر رہا ہے، یعنی جو ثواب نیکی کرنے والے کو ملے گا، جو اس کی مدد کرے گا اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ پیدل آ رہے ہیں، کوئی شخص آپ کو سواری پر بٹھا لیتا ہے اور آپ کو مسجد کے دروازے پر چھوڑ جاتا ہے، آپ کو مسجد تک پہنچا دیتا ہے، آپ کو آپ کے عبادت والی جگہ پر پہنچا دیتا ہے۔ اب اس نے عبادت نہیں کی، لیکن حدیث مبارکہ کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کے مطابق اس کو بھی آپ کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نماز پر آپ کی مدد کی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام ہے، جب وہ اس میں مدد کرتا ہے تو مدد کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا نیکی کرنے والے کو نیکی کا ثواب ہے۔ اور اگر کوئی برا کام کر رہا ہے اور برا کام کرنے میں کوئی کسی کا ساتھ دے گا تو ساتھ دینے والے کو اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا کہ اس برائی کرنے والے کو اس برائی کا گناہ ہوگا، اور جتنی اس کو سزا ہوگی۔ بلکہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب کافروں کو دوزخ میں ان کے چہرے الٹائے جائیں گے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون، جب ان کے چہرے آگ میں الٹائے جائیں گے، یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ فقالوا، اور وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ہم نے تو اپنے بڑوں کی بات مانی، ہم نے تو اپنے سرداروں کی بات مانی اور انہوں نے ہمیں رستے سے گمراہ کر دیا۔ اور پھر وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے، ربنا آتِہِم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، یا اللہ ہم ان کی وجہ سے برائی کے رستے پر چلے، ہم ان کی وجہ سے گمراہی کے رستے پر چلے، ہمیں انہوں نے گمراہ کیا، ہمیں انہوں نے اپنے پیچھے لگا لیا تھا اور ہم ان کے پیچھے چلتے گئے۔ ربنا آتِہِم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، یا اللہ تو ہمیں جو عذاب دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن ان کو تو ہم سے دگنا عذاب دے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم اس گمراہی میں پھنسے رہے۔ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر تو بڑی لعنت کر۔ تو پتہ چلا کہ جو کسی کو برائی کے راستے پر لگانے والا ہوتا ہے، جو کسی کو گمراہ کرنے والا ہوتا ہے، وہ بڑی لعنت کا بھی مستحق ہوتا ہے اور دگنے عذاب کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اچھائی اور نیکی کے کاموں میں ساتھ دینا چاہیے، شریک سفر بننا چاہیے، مدد کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، برائی اور گناہ کے کاموں میں کبھی کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اب یہی اصل خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی اس چیز کا نام ہے کہ آپ کسی کو اچھائی کی طرف لگائیں، اچھائی میں اس کا ساتھ دیں اور برائی میں کسی کا ساتھ نہ دیں، یہ خیر خواہی ہے۔ اصل خیر خواہ ایک تو ہے دنیاوی معاملات، اصل خیر خواہ وہ ہے جو ہمیں آخرت کے عذاب سے بچاتا ہے۔ ہمارا اصل خیر خواہ وہ ہوتا ہے جو ہماری آخرت کو اچھا کرتے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، رسول اللہ سب سے اچھا دوست کون ہے، سب سے اچھا ساتھی کون ہے، سب سے اچھا کون ہے جس کی مجلس کو ہم اختیار کریں؟ فرمایا وہ کہ جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے، جس کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کر دے، اور جس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے، اور فرمایا جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا دے، یعنی وہ عمل کرے اور تمہیں آخرت یاد آ جائے، اور وہ تمہیں بھی اس عمل پر ابھارے اپنے عمل کے ذریعے کہ دیکھو یہ میں عمل کر رہا ہوں، تم بھی ایسا عمل کرو۔
تو اچھا خیر خواہ، اچھا دوست، اچھی کمپنی وہ ہے، اچھی صحبت وہ ہے جہاں پہ انسان کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کا سامان مل جائے، موقع مل جائے کہ میں اپنی آخرت کو بہتر کروں۔ تو فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، فرمایا نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، برائی کے کاموں میں کسی کا تعاون نہ کرو۔ ایک اور مقام سورہ حج آیت نمبر 77 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور اچھائی کے کام کرو، خیر کے کام کرو، خیر خواہی، خیر چاہنا، وافعلوا الخیر، فرمایا خیر کے کام کرو، اچھائی کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، جب تم کسی کا بھلا چاہو گے، جب تم کسی کی اچھائی چاہو گے، جب تم اچھائی کرو گے، بھلائی کرو گے، فرمایا لعلکم تفلحون، اس کے ذریعے تم کامیاب ہو جاؤ گے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو فرمایا وافعلوا الخیر، اچھائی کے کام کیا کرو، برائی کے کاموں سے رک جاؤ، برائی کے کاموں سے باز آ جاؤ۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت جل شانہ نے اسی بنا پر مختلف اوامر و نواہی کو بیان فرمایا، احکامات کو بیان فرمایا کہ کون سے کام ہیں جو کرنے ہیں اور کون سے کام ہیں جو نہیں کرنے۔ تو جو کرنے کے کام ہیں ان کو کرنا شروع کر دو، اور جو نہ کرنے کے کام ہیں ان سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں حکم دے وہ کر لو، اور جس کام سے تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اور آپ جانتے ہیں سب سے بڑا خیر خواہ اس امت کا، اس کائنات کا، وہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے، وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ اللہ رب العزت جل شانہ ہے جو بندے کا بھلا چاہتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ فرماتا ہے مجھے تمہاری عبادت کی کوئی غرض نہیں ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تم عبادت کرو گے، نیکی کرو گے، اچھائی کرو گے، ذکر کرو گے، تلاوت کرو گے، عبادت کرو گے، تسبیح کرو گے، اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو ہمارا فائدہ کون چاہ رہا ہے؟ ہمارا بھلا کون چاہ رہا ہے؟ خود اللہ رب العزت جل شانہ چاہ رہا ہے۔ ہمارا بھلا کون چاہ رہا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ ہر قوم کے پاس جاتے ہیں، قوم کی طرف سے ملنے والی رکاوٹیں، مشکلیں، مصیبتیں، تنگیاں بھی برداشت کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ اس قوم کو درس دے رہے ہیں، پھر بھی اس قوم کو سمجھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے قوم کا بھلا چاہنے والے لوگ۔ اور پھر اس کائنات کا سب سے بڑا بھلا چاہنے والے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات پاک ہے، جنہوں نے 23 سال کے عرصے میں کم و بیش 23 سال کے عرصے میں امت کو ہر شے کا درس دے دیا، ہر مسئلہ سمجھا دیا، جو نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتا دیا چند ہی اشاروں میں کہ انسان کی کامیابی کیسے ہو سکتی ہے، فلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اسوہ حسنہ سے، اپنے طریقے سے ہمیں بتا دیا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا 3 چیزوں کے بارے میں کسی مسلمان کا دل کمی نہیں کرتا، کنجوسی نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا، پیچھے نہیں رہتا۔ فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں، وہ مسلمان تو وہ ضرور ان چیزوں کو اپنائے گا۔ کون کون سی؟ فرمایا الاخلاص للہ، اللہ کے لیے عمل کو خالص کرنا، اللہ کے لیے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا، الاخلاص للہ۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا والنصیحۃ للمسلمین، مسلمانوں کا بھلا چاہنا، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا ولزوم جماعتہم فإن دعوتہم تحیط من ورائہم، فرمایا تیسرے نمبر پر ان کا جماعت کو لازم پکڑنا، جماعت کے ساتھ وابستہ رہنا۔ نمبر 1 اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا، عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا۔ فرمایا وہ مسلمان تو اس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، وہ مسلمان تو اس کا ہر عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اس میں ریاکاری کا پہلو نہ ہو، اس میں دنیاوی لالچ یا دنیاوی ڈر وہ مضمر نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت جل شانہ کی رضا ہو، اللہ کے لیے وہ عمل کرے۔ اور پھر فرمایا والنصیحۃ للمسلمین، مسلمانوں کا بھلا چاہنا، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اور پھر فرمایا ولزوم جماعتہم، ان کا آپس میں جماعت کو لازم پکڑنا۔
اور فرمایا فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، جب جماعت کے ساتھ وابستہ رہیں گے، جماعت کے ساتھ جڑے رہیں گے، پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی ایک اگر چلا بھی گیا، دنیا سے چلا گیا یا بیمار ہو گیا یا اس کو کوئی مصیبت پریشانی آ گئی، وہ ابھی جماعت میں شامل نہیں ہو رہا، فرمایا فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، ان جماعت والوں کی دعا اس کا احاطہ کر کے رکھے گی۔ یعنی یہ سارے مل کے اس کے لیے دعا کر رہے ہوں کہ ہمارا وہ ساتھی تھا، ہمارا جماعت کا حصہ تھا، اور وہ اب بیمار ہے، وہ مشکل میں ہے، وہ مصیبت میں ہے، یا وہ چلا گیا ہے، اب یہ سارے مل کر اس کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب کوئی بندہ جماعت میں شامل ہوگا۔ من فارق الجماعت شبرا فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، فرمایا جس نے اپنے آپ کو جماعت سے الگ کر لیا بس اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار دیا۔ یہ جو لفظ بولا جاتا ہے اہل سنت و جماعت، یہ اسی وجہ سے بولا جاتا ہے کہ یہ جماعت والے لوگ ہیں، جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے والے لوگ ہیں۔ جہاں جماعت ہوگی یہ بھی وہی ہوں گے، جو جماعت کر رہی ہوگی یہ بھی وہی کر رہے ہوں گے۔ تو جماعت کے ساتھ وابستہ رہنا اور جماعت کے ساتھ منسلک رہنا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو جماعت کے ساتھ وابستہ رہنا، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو اگر ٹہنی ٹوٹ بھی گئی ہے، اگر کوئی درخت سے ٹہنی ٹوٹ گئی ہے تو وہ پھر دوبارہ ہری نہیں ہوگی۔ علامہ اقبال نے اس کو لکھا ٹہنی گئی جو عہد خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں کہ وہ ہری ہو بہار زوال سے، کہ دوبارہ اگر بہار آ بھی گئی تو جب اس نے اپنے آپ کو درخت سے الگ ہی کر لیا پھر اس پر کاہے کی بہار؟ اب اس پر تو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ہاں اگر وہ درخت کے ساتھ جڑی رہی، اگر تھوڑی دیر کے لیے خزاں آ گئی ہے، پتے جھڑ گئے ہیں، ٹہنیاں خشک ہو گئی ہیں، لیکن اگر وہ درخت کے ساتھ جڑی رہے گی تو پھر ایک وقت آئے گا کہ جب درخت ہرا بھرا ہوگا یہ بھی ہری بھری ہو جائے گی۔ تو فرمایا اگر جماعت میں کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی تنگی آ گئی ہے تو جماعت کے ساتھ رہو، جماعت کو چھوڑ کے الگ نہ ہو جاؤ، جماعت کے ساتھ وابستہ رہو۔ تو فرمایا جب کوئی جماعت کے ساتھ وابستہ رہتا ہے تو فرمایا وہ پھر بعد والوں کی دعا اس کو گھیر لیتی ہے۔ خیر خواہی کے حوالے سے صحیح مسلم شریف صفحہ نمبر 51 حدیث نمبر 196 بڑی اہم حدیث ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو محدثین کرام نے جوامع الکلم میں شمار فرمایا۔ جوامع الکلم یہ ایسی احادیث کو کہا جاتا ہے جس میں بات مختصر ہوتی ہے لیکن بہت گہرائی ہوتی ہے اس میں، یعنی بات چھوٹی سی ہے لیکن وزنی بہت ہے، اہم بہت ہے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، اب دو لفظ ہیں یہ، بظاہر یہ حدیث چھوٹی سی ہے، الصوم جنہ کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ اب انسان اگر اس پر غور کرے تو روزہ ڈھال ہے، مطلب کہ جس طرح کوئی ڈھال درمیان میں آ جاتی ہے، بندے کو تیروں سے بچاتی ہے اور نیزوں سے بچاتی ہے، مختلف قسم کی حملوں سے بچاتی ہے ڈھال، اسی طرح قیامت کا دن ہوگا بندے کو دوزخ میں پہنچنے سے یہ روزہ بچا لے۔ حدیث چھوٹی سی ہے لیکن اپنے معنی مفہوم کے اعتبار سے اس کے اندر ذخیرہ موجود ہے، ایک گہرائی موجود ہے، اس کو آپ کئی پہلوؤں سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ الصوم جنہ، روزہ ڈال، اس کو اب کہا جاتا ہے جوامع الکلم، یعنی بات چھوٹی لیکن بڑی جامع بات۔ یہ جو حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 196 ہے، یہ جوامع الکلم میں امام مسلم نے اس کو بیان کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بخاری شریف کتاب الایمان کے اندر اس کو ذکر فرمایا، دیگر محدثین کرام نے بھی اس کو مختلف طرق کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا تمیم داری یہ عظیم صحابی رسول ہیں اور ان کا بڑا کارنامہ ہے اسلام کے اندر، سیرت کے اندر، تاریخ کے اندر، اور یہ وہ شخصیت ہے جو سب سے پہلے مسجد کے اندر چراغ روشن کرنے والے ہیں، یعنی اندھیری مسجد میں روشنی پکھیرنے والے حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بھی یاد رہے قیامت تک کوئی بھی شخص اگر مسجد میں لائٹ کا، روشنی کا اہتمام کرے گا اس کا سارا ثواب حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جائے گا، کیونکہ وہ شخص ہیں پہلے جنہوں نے مسجد کو روشن کیا، حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی اور بھی بڑی خدمات ہیں، یہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ۔ اب یہ جملہ چھوٹا سا ہے
جس طرح میں نے پہلے کہا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، اسی طرح حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ دین کیا ہے؟ خیر خواہی ہے۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، ہم نے کہا لمن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کس کے لیے یہ خیر خواہی؟ دین نصیحت ہے، دین خیر خواہی ہے، لیکن کس کے لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النصیحۃ للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ اب یہ مکمل حدیث ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا دین خیر خواہی ہے۔ اب پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ خیر خواہی کس کے لیے؟ یعنی خیر خواہی تو کرنی ہے، لیکن یہ خیر خواہی کس کے لیے کرنی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا للہ، اللہ کے لیے کرنی ہے۔ پھر فرمایا والی کتاب ہی، اس کی کتاب قرآن کے لیے کرنی ہے۔ پھر فرمایا والی رسول ہی، اس کے رسول کے لیے کرنی ہے۔ پھر فرمایا والی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے کرنی ہے۔ اور پھر فرمایا وعامتہم، عام لوگوں کے لیے کرنی ہے۔ اب یہ وہ حدیث ہے جس کو بعض محدثین نے دین اسلام کا نچوڑ بھی قرار دیا، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد شریف جنہوں نے لکھی، انہوں نے تو باقاعدہ 5 حدیثیں اخذ کی، کہتے میں نے لاکھوں حدیثیں وہ یاد کی، لاکھوں حدیثیں درج کی، لاکھوں حدیثیں لکھی، لیکن ان لاکھوں میں سے پھر ہزاروں نکلی، ہزاروں میں سے پھر جو ہے وہ 100 کی تعداد میں نکلی، اور پھر ان میں سے یہ 5 حدیثیں نکلی، اور ان 5 میں سے پھر یہ 1 حدیث نکلی کہ اگر اس پر کوئی عمل کر لے گا تو اس نے دین اسلام کی اصل تعلیمات کو سمجھ لیا۔ یہ تو آج ہم نے موضوع سلیکٹ کیا اور اس موضوع پر ہم بات سمجھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور کر رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے معاشرے کو۔ الدین النصیحہ، دین کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے۔ اب اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جب نقل کر دیا تو پھر شارحین نے اس پر جو ہے وہ قلم اٹھایا اور اس حدیث کی شرح بیان کی۔ عمدۃ القاری کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح لکھتے ہوئے اس بات کو نقل کیا۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کیسے ہوگی؟ اللہ کے لیے نصیحت کیسے ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کو تمام خوبیوں کا جامع ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اللہ تعالیٰ کو تمام اچھی صفات کے ساتھ متصف کرنا، خالصتاً ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنا، خالصتاً اللہ سے دعا مانگنا، خالصتاً اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروانا، اور خالصتاً اللہ سے محبت کرنا، اور اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عبادت کرنا، اور اس کی نافرمانی سے بچنا، اور اس سے ڈرنا، جیسا اس نے قرآن میں حکم دیا کہ مجھ سے ڈرو اور اس کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو، خوف رکھنا۔ تو یہ ہے اللہ کے لیے خیر خواہی۔ اب ہم نے غور کرنا ہے اس بات کو بیان کرتے ہوئے، سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے کہ کیا اللہ کے لیے خیر خواہی ہمارے اندر موجود ہے؟ خالصتاً اللہ کے لیے عبادت، خالصتاً اللہ سے دعا، خالصتاً اللہ کا ذکر، خالصتاً اللہ کے احکامات کی فرما برداری، خالصتاً اللہ کا ڈر اور صرف اللہ کا ڈر، اور خالصتاً اللہ رب العزت جل شانہ کی توحید کا اقرار اور شرک سے براءت کا اظہار۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ خیر خواہی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کی بات کرتے ہیں تو پھر رسول پر ایمان لانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی تعلیمات کو اپنانا، ان کے اسوہ حسنہ پر چلنا، اور ان کی سنتوں کو اپنانا، اور آپ کی نسبت کا حیا کرنا، چاہے وہ نسبت صحابہ کی ہو، چاہے وہ نسبت اہل بیت کی ہو، ہر نسبت کا حیا کرنا، اور آپ کی سیرت کو اپنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنا شعار بنا لینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا، یہ رسول اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی کی جو حدیث میں بیان کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو، کتاب اللہ کو اللہ کا عظیم معجزہ ماننا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم معجزہ دیا گیا ہے وہ یہ قرآن ہے، قرآن کو اللہ کا کلام ماننا، اور اس جیسی کوئی اور کتاب نہیں ہے، اس کا اقرار کرنا کہ اس جیسی کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا،
اس چیز کا اقرار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کے جو 5 بڑے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا، کہ ایمان اور تعظیم لانا، تلاوت و ترتیل کرنا، تدبر و تفکر کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، یہ ہے قرآن کے ساتھ خیر خواہی۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کے ائمہ کے لیے نصیحت، جس طرح حضور نے فرمایا ولی ائمۃ المسلمین، نصیحت دین خیر خواہی ہے، دین نصیحت ہے۔ یا رسول اللہ کس کے لیے؟ فرمایا ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے۔ اب ائمہ کا مطلب اس کے 2 معنی ہیں، نمبر 1 حکمران اور نمبر 2 علماء، بڑے سردار امام۔ اب اگر حکمران مراد لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات کو ماننا، ایسی بات جو شرع کے موافق ہو، جو شریعت کے مطابق ہو، اور حق بات میں ان کا ساتھ دینا، اور اگر وہ برائی کے راستے پر چلے تو ان کو آگاہ کرنا، یہ ہے حکمرانوں کا، اور ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا۔ لیکن اگر کوئی حکمران ہی برائی کے راستے پر چل رہا ہو تو پھر اس کے خلاف جو ہے وہ ہم اٹھ سکتے ہیں، آواز بلند کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مسلمانوں کا کوئی حکمران ہے، وہی اگر زنا کرے، وہی اگر خیانت کرے، وہی اگر چوری کرے، وہی اگر حرام کرے، وہی اگر حرام کھائے، تو پھر قوم کا کیا بنے گا؟ اگر حکمران ہی ایسا کرے گا تو پھر قوم کا کیا بنے گا؟ تو اس بنا پہ پھر عوام کا فرض ہے کہ وہ حکمران کو سمجھائے، حکمران کو اس چیز کے سے آگاہ کرے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تم مسلمانوں کی حکمرانی کر رہے ہو، تو مسلمانوں والے کام کرو، تاکہ قوم بھی ویسے کام کرے۔ تو یہ ہے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ اور اگر اس سے مراد ائمہ سے مراد علماء مراد دیتے ہیں تو پھر مطلب یہ بنتا ہے کہ شرعی احکام میں ان کی اطاعت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کی تعظیم کرنا، علماء کا ادب و احترام کرنا، ان کو اپنا ذاتی ملازم نہ سمجھنا بلکہ ان کے ساتھ اچھے معاملات رکھنا اور ادب سے گفتگو کرنا، ادب سے بات چیت کرنا، ادب کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھنا، ادب سے ملنا اور ان کا ادب و احترام کرنا، مصلی رسول، ممبر رسول کا حیا کرنا، اور العلماء ورثۃ الانبیاء کا فریضہ سمجھتے ہوئے ان کا خیال رکھنا اور ان کی خدمت کرنا اور ان سے ادب کرنا، یہ ہے ولی ائمۃ المسلمین۔ اور چوتھے نمبر پر جو ارشاد فرمایا کہ وَعَامَّتِهِمْ، نصیحت دین خیر خواہی ہے، اور یہ خیر خواہی عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اب یہ اس کی ضرورت ہے معاشرے کے اندر کہ عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، اور اس کی ضرورت ایک گھر کے سربراہ کو بھی ہے، اس کی ضرورت قوم کے حکمران کو بھی ہے، اس کی ضرورت گلی محلے کے سربراہ کو بھی ہے، اور اس کی ضرورت ہر ادارے کے سربراہ کو بھی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اس حوالے سے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس احب الی اللہ تعالی، کون لوگ ہیں جو اللہ کو پسند ہیں؟ فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو لوگوں کا فائدہ سوچتا ہے، جو اپنا فائدہ نہیں سوچتا، جو کس کا فائدہ سوچتا ہے؟ لوگوں کا فائدہ سوچتا ہے کہ لوگوں کا بھلا کیسے ہوگا، لوگوں کی خیر خواہی کیسے ہوگی، فرمایا وہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ پھر فرمایا ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ عمل کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو؟ فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، فرمایا اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے جس عمل کے ذریعے کسی مسلمان کے دل میں خوشی ڈال جائے۔ سبحان اللہ، جب کسی مسلمان کا دل خوش ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو سب سے زیادہ پسند فرما لیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف روزہ ہے، ایک طرف حج ہے، ایک طرف تلاوت ہے، ایک طرف ذکر اذکار تسبیحات ہیں، ایک طرف ہمارے کئی حج اور عمرے ہیں، اور دوسری طرف کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا 5 رکن اسلام دے تے 6واں رکن ٹوک۔ اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ 5 ہے نا، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکات اور حج۔ فرماتے ہیں 5 رکن اسلام دے تے 6واں رکن ٹوک، 6واں جینا پورا ہوئے 5 جاندے موک۔ ٹوک مطلب روٹی، کسی کا خیال کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی کے مسلمان کے دل میں خوشی ڈالنا۔ اب جب آٹا ہی چھین لیا جائے، جب جو ہے وہ چیزوں کو مہنگا کر دیا جائے، جب ہم صرف اپنا فائدہ سوچیں اور پھر کہیں رب راضی ہو جائے، تو ایسی نمازیں بھی کسی کام کے نہیں، ایسے ذکر اذکار بھی کسی کام کے نہیں، ایسی تلاوتیں بھی کسی کام کے نہیں، ایسے حج اور عمرے بھی کسی کام کے نہیں۔ تو 5 رکن اسلام دے 6واں رکن ٹوک، 6واں دینا پورا ہویا 5 جاندے موقع۔
پھر باقی پانچوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اللہ والوں کے آپ دیکھتے ہیں, ہسٹری پڑھ کے دیکھیں انہوں نے کیسے مقام حاصل کیا, لوگوں کی خدمت کے ساتھ, لوگوں کی خدمت کی ہے. اور یہی خیر خواہی ہے, مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا, ان کا بھلا سوچنا. نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اور آج کے حوالے سے آخری پیغام اور آخری حدیث صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 6534 ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. فرمایا جس نے دنیا میں کسی مسلمان کی تنگی کو دور کیا, اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور قیامت دونوں کی تنگیاں دور کر دے گا, دونوں کی تنگیاں دور کر دے گا. اور پھر فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. جس نے کسی کی مشکل کو آسان کر دیا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا. کہ دنیا کی مشکلیں کچھ بھی نہیں ہیں قیامت کی مشکلوں کے آگے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری آخرت کی قیامت کی مشکل آسان ہو جائے, جب ہر شخص پسینے میں شرابور ہوگا, جب پل صراط پر گزرنا ہوگا, جب میزان کو دیکھنا ہوگا, جب جو ہے وہ نفسی نفسی کی صدا آ رہی ہوگی, اس مشکل میں اگر کوئی چاہتا ہے میری مشکل آسان ہو جائے, فرمایا تم دنیا میں کسی کی مشکل آسان کر دو, اللہ قیامت کی تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا. من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا جس نے کسی کی مشکل کو آسان کر دیا, اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی مشکلیں آسان فرما دے گا. اور پھر اگلی بات دیکھیں, فرمایا من ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ. جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی, عیب پہ پردہ ڈالا, فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. ہمارے کتنے عیب ہیں, کتنے عیب ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ مختلف برائیوں, کمزوریوں, کوتاہیوں سے بھرا پڑا ہے. اور یہ بھی ایک ہمارے یہاں ہے کہ اصل میں ہم اپنے عیبوں کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھتے ہیں. اپنے آگے رکھیں تو ہم شاید اپنی اصلاح کر لیں. ہم اپنے عیبوں کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھتے ہیں, اور ہر شخص دوسرے کی پیٹھ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, یعنی دوسرے کے عیبوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اپنے عیبوں کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا. لیکن اگر کسی کا کوئی عیب اس کو نظر آ جائے تو یہی امتحان ہے کہ اس کے عیب پہ پردہ ڈالے. اگر اس میں قوم کا نقصان نہ ہو, اگر ایک شخص چور ہے, خیانت کرتا ہے, تو پھر یہ وہ عیب نہیں جس پہ آپ پردہ ڈالیں, پھر وہ بتائیں تاکہ باقی لوگ محفوظ ہو سکیں اس بندے سے کہ بھئی یہ خیانت کرتا ہے, یہ دھوکہ دیتا ہے, اس سے بچو. تو یہ وہ عیب نہیں جس پہ پردہ ڈالنا ہے. مراد یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ذاتی کوئی برائی پائی جا رہی ہے, کوئی ویسے کوئی بیماری, کوئی کمزوری, کوئی کوتاہی ہے, تو آپ اس کی اصلاح کریں اور اس کے عیب کو اچھالیں نہیں. جس طرح کوئی فوت ہونے والا, کوئی فوت ہو گیا, اس کو غسل دینے لگے, کوئی عیب نظر آیا, تو حکم یہ ہے کہ غسل دینے والا امانت دار ہو, اس پہ پردہ ڈالیں, اس کو اچھالے نہیں, بیان نہ کرے. فرمایا جس نے کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالا, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اس کے سارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. پھر کیا فرمایا, فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. فرمایا اللہ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے, اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے. کب اللہ بندے کی مدد کرتا ہے؟ ہر شخص چاہتا ہے اللہ میری مدد کر, اللہ میری مدد کر. اب اللہ بندے کی مدد کب کرتا ہے؟ فرمایا واللہ فی عون العبد, اللہ بندے کی مدد کرتا ہے ما کان العبد فی عون اخیہ, جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے. تو کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. آپ کسی کا بھلا چاہیں, کسی کے ساتھ خیر خواہی کریں, اللہ آپ کے ساتھ خیر خواہی کرے گا. تو اب رمضان شریف کا مہینہ یہ تو ختم ہو رہا ہے, ابھی بھی اس کے کچھ گھڑیاں, کچھ منٹ, کچھ گھنٹے اس کے باقی ہیں اللہ کی منشا اور اس کی حکمت کے مطابق. اور پھر عید الفطر کا دن بھی آنے والا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص اس چیز کا جائزہ لے کہ میں نے اس پورے مہینے میں کتنی کی خیر خواہی کی ہے, اللہ کے لیے خیر خواہی کتنی کی ہے, کتاب اللہ کے لیے خیر خواہی کتنی کی ہے, رسول اللہ کے لیے خیر خواہی کتنی کی ہے, ائمہ المسلمین کے لیے خیر خواہی کتنی کی ہے, اور عام لوگوں کے لیے خیر خواہی کتنی کی ہے. اگر آپ نے خیر خواہی کوئی نہیں کی اللہ کے لیے, رسول کے لیے, کتاب اللہ کے لیے, اور ائمہ مسلمین کے لیے, اور عام لوگوں کے لیے, تو پھر یہ نمازیں, یہ روزے, یہ عبادت, یہ تلاوت کہیں ایسا نہ ہو کہ رد کر دی جائے. لہذا ابھی بھی وقت ہے, آج کا دن بھی ہے اور کل کا خوشیوں کا دن بھی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں.
ہم لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں اور ہر دوسرے شخص کا بھلا سوچیں، فائدہ سوچیں، خیر خواہی سوچیں۔ وہ جو در بدر خاک بسر ہوئے، وہ جو لٹ گئے بے گھر ہوئے، وہ نہ مانگے تم سے تمہارا گھر، نہ تمہارا سکھ نہ تمہارا در، وہ تو چاہتے ہیں گزر بسر انہی وادیوں میں عمر بھر۔ یہ کڑا وقت یہ تلخیاں، یہ ہمارے رکھتا ہے امتحان، چلو قافلوں کو کرو رواں، آؤ مل کر ان کا ساتھ دو، جو مدد کرے وہ ہاتھ دو، کہ یہ اپنی دھرتی کے لوگ ہیں، انہیں زندگی کی سوگات دو۔ کتنے لوگ ہیں جو نان شبینہ کے لیے ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، جو کپڑوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، جو کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ حالات اس قدر ہو چکے ہیں کہ اس وقت حکمرانوں کو بھی خبر نہیں، عام قیادت کو بھی خبر نہیں، تو لہذا یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھیں، ایک دوسرے کی مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھی بنے۔ جب ایسا ہو جائے گا تو پھر یہی اصل خیر خواہی ہے جس کو نبی علیہ السلام نے دین کا نام دیا، کہ اصل دین وہ خیر خواہی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلا کرنا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ آمنت باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔